السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور پھر ویڈیو کو غور سے دیکھتے سنتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اس عزم کے ساتھ کہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے، دوسروں کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ ویڈیو کو دیکھ کر آگے شیئر کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم تیزی سے تعداد میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی سبسکرائبر جو ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم دوسروں تک اپنا میسج پہنچانے میں بھی کامیاب ہو رہے ہیں۔ آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک جا پہنچیں، پھر توبہ کرو تو پھر بھی اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4248، 4248۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت یعنی ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جتنی بھی غلطیاں ہو جائیں، جو بھی کوتاہیاں ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ توبہ کرنی ہے، اور توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا، چاہے وہ غلطیاں تعداد کے لحاظ سے اتنی زیادہ ہوں کہ وہ غلطیوں کا ڈھیر جو ہے آسمان کو چھو لے، یعنی آسمان تک پہنچ جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اپنی امت کو مایوسیوں سے بچانے کے لیے یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پھر بھی توبہ کر لیا کرو، اور جب آپ توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب ہم تو غلطیوں کا ڈھیر واقعی اتنا زیادہ لگاتے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، نہ دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، بلکہ سارا دن جھوٹ پہ جھوٹ، اور پھر اس کے بعد غیبت پہ غیبت، اور پھر دوسروں کے خلاف پلاننگ کرنا، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے منصوبے بنانا۔ ہم نے غلطیوں کے ڈھیر اتنے زیادہ لگا دیے ہیں، واقعی آسمان کو چھو رہے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، بلکہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفر اللہ، اے اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں بلکہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری قوم میں سب سے بڑی خوبی یہ اگر آ جائے تو ہم بہت جلد بہتر ہو سکتے ہیں، جب ہم دوسروں کو ان کے ساتھ اگر ہم غلطی سے کوئی کوتاہی کر بیٹھیں تو اس پر ان کو سوری بول لیں، معافی مانگ لیں، معذرت کر لیں، ایک یہ عادت بنا لیں، دوسری اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی عادت بنا لیں۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتے رہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ تو اس طرح سے ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ بہت زیادہ کوتاہیاں ہیں، اتنی زیادہ کوتاہیاں ہیں کہ سارا دن توبہ کرنے میں گزر جائے تو وہ بھی بہترین ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر درود شریف کا ورد جاری رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو باوضو رکھا جائے، اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا جائے، تو سارا کچھ جو ہے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ہمیں اپنے رویے کو بدلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اب آتے ہیں آج کی ایک وہ ٹوٹکا کہہ لیں، چاہے اسے آنے والے کل میں جو مشکلات آنے والی ہیں ان کا علاج کہہ لیں، تو وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ جو گرمیوں کا موسم اب چل رہا ہے، اور آگے آنے والا موسم جو برسات بھی ساتھ شروع ہو جائے گی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر انسانوں کے
جسموں پر چھوٹے موٹے پھوڑے پھنسیاں جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا ایک مفت کا علاج ہے بغیر پیسے کے، بغیر ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہی اپنے جسم پر کوئی چھوٹا موٹا پھوڑا پھنسی نکلتا ہوا ابھرتا ہوا محسوس ہو تو آپ فوراً یہ کوشش کریں کہ جب صبح صبح اٹھتے ہیں، نہار منہ ہوتے ہیں، یعنی وضو کرنے سے پہلے، کلی کرنے سے پہلے اپنا ہی تھوڑا سا تھوک جو ہے، لعاب جو ہے، وہ اپنے اس پھوڑے پھنسی پر انگلی سے لگا دیا جائے۔ یہ ایک دفعہ لگا دینا ہی کافی ہوگا، اس کے بعد وہ پھوڑا پھنسی وہاں کا وہیں غائب ہو جائے گا، کوئی نشان نہیں پڑے گا، مزید اگلے دنوں میں آنے والی تکلیف جو آنی تھی وہ نہیں آئے گی، اور نہ ہی ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے گا، نہ میڈیسن کھانی پڑے گی، یہ سارا کچھ جو ہے نا ختم ہو جائے گا۔ صرف اپنا لعاب جو ہے وہ صبح نہار منہ اٹھ کے، یعنی کلی کرنے سے پہلے، دانت صاف کرنے سے پہلے